أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. Okay, I've muted all of you. تو بیفور وی اسٹارٹ آج کا سبق میں آپ لوگوں کی انٹروڈکشن کرانا چاہتی ہوں. ہماری ایک نئی ممبر آئی ہیں فرام لنڈن اور ان کا نام ہے طاہرہ. ان کا نام یہاں پر عیسیٰ دکھ رہا ہے وچ از دھوکہ دے رہی ہمیں. چینج کر لوں گی، میرے بھانجے کا نام ہے. ہاں لیکن یہ اصل میں طاہرہ ہیں. ان سے میری 1 سال پہلے لنڈن میں ملاقات ہوئی تھی، عمرے پہ ہوئی تھی. نہ لنڈن میں نہیں، سوری، عمرے پہ ہوئی تھی while we were going from جدہ ٹو مدینہ. تو اللہ نے ہم کو سیٹیں اکٹھی دے دیں، پھر ہم باتیں کرتے رہے. پھر مدینے میں اتنا یہ لوگ بھاگم دوڑ میں تھے کہ ہم بولتے تھے کہ ملیں گے، نہیں مل سکے. پھر مکے میں الحمدللہ ہماری ملاقات ہوئی. لیکن طاہرہ نے میری انویٹیشن ٹو ڈنر کو ٹھکرا دیا. اب یہ بیچ میں نہیں بولیے گا، یہ میری کلاس چل رہی ہے، بیچ میں نہیں بولیے گا. اس وقت میرے ہاتھ میں جو مرضی بول دو. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ جب سے ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے، دین کی راہ میں ہیں تو ہماری دوستی ہے. پھر ابھی بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ زوم کی کلاس، کوئی پتہ نہیں، ان کو شاید نہیں پتا تھا اس وقت، نہیں سمجھ آئی تھی. تو پھر ابھی ان کو میں نے ایڈ کیا. تو یہ پچھلی دفعہ نہیں آ سکی تھیں، لیکن اس دفعہ ان کو انہوں نے کہا آج میری پہلی کلاس ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے سے آ رہا تھا کہ وین آر وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ. الحمدللہ ویلکم آل آف یو، ویلکم طاہرہ. اور ہم سب کی طرف سے طاہرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم اتنا ٹائم اگر اسی میں خراب. ہاں کسی نے پوچھا تھا امینہ کیسی ہیں، عارفہ نے پوچھا تھا. تو امینہ کا یہ کہ امینہ کا الحمدللہ اس کی جو ریڈیو 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 تھراپی ہوتی، کیا ہوتی، وہ ختم ہو گئی ہے. اور ریڈیولوجی وہ لکھتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کال ریڈیو تھراپی، تو وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب جو اس کا ENT کے چکر تھے جس میں اس کا پتہ چلنا ہے کہ جو سلائیوری گلینڈز میں جو اس کا لمف نوڈ ہے اس کا کیا حال ہے. ناؤ دے ول ایڈریس دیٹ ایشو. مطلب لنگس کا ایشو تھا، اس کا بریسٹ کا ایشو تھا. اب انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس کا یہ بھی اللہ کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی دے. آپ لوگ پلیز روز دعا میں یاد رکھیں. آپ یقین کریں کہ میں آپ سب کے لیے بھی روز دعا کرتی ہوں، اور جو اسپیشلی جو بیمار ہیں ان کے لیے زیادہ کرتی ہوں. اور آپ سب بھی مجھے پتہ ہے میرے لیے دعا کرتے ہیں. یہ دعائیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلا رہا ہے اب تک. چلیں تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ یونس کی آیا نمبر 30. آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے سورہ یونس کی فرام آیا نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ افلا تتقون. کتنا کلیئر ہے. اچھا آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. قل کہہ دیجئے، سے سوری پہلے انگلش میں، قل سے، من یرزقکم who provides for you من السماء from the sky والارض and the earth. کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے آپ کو آسمان سے اور من السماء آسمان سے اور زمین سے. ام من یملک السمع والابصار، اور who controls، من یملک who controls the hearing and the sight. آپ کی سننا اور آپ کا کون ہے مالک، یا کون ہے مالک سننے کا اور دیکھنے کا. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ and who brings out the living from the dead. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ and brings out the dead from the living. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ and who plans یا who manages all the affairs. اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی. اب یہاں پر یدبر لائے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن جسٹ فار یو ٹو آپ کے ریفریش کرنے کے لیے، یدبرو کے روٹ لیٹرز ہیں دا دال با را. دبرا یدبرو تدبیرن. یہ فارم کیا ہے؟ فارم 2 ہے، اور باب کیا ہے؟ باب تفعیل. تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یعنی then، سَيَقُولُونَ will، فَسَيَقُولُونَ then they will say اللہ. یہ سب ان کو معلوم ہے اللہ، یہ مشرکین. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو کہتے ہیں then will not you be mindful، will not you be conscious of Allah، conscious of him. تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو بس آپ کہہ دیجئے ان کو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم متقی نہیں بننا چاہتے؟ تو آیت نمبر 33 کی تفسیر میں یہ ہے کہ جاہلیہ عرب جو تھے وہ لوگ بھی اللہ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے. وہ
کہتے تھے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے، اللہ ہمیں جگاتا جلاتا ہے، اللہ ہمیں زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور نہ وہ یہ ڈینائی کرتے تھے کہ وہ سسٹیننس دیتا ہے، یعنی کریشن پہ بھی وہ ہوتا ہے کہ ہی از دا کریٹر سسٹینر، ہی از دا سسٹینر، وہ ہمیں پروویژن دیتا ہے اور وہ کنٹرول بھی کرتا ہے دا ہول یونیورس. تو پھر واٹ ڈڈ دے ڈو؟ ویئر ڈڈ دے گو رانگ؟ انہوں نے کیا گڑبڑ کی تھی جس کی وجہ سے وہ مشرکین بن گئے؟ انہوں نے جو ڈیوینٹی ہے، الوہیہ جو ہے، وہ دوسرے بینگز کو بھی دی جن کو وہ کنسیڈر کرتے تھے جو اللہ کے پارٹنرز بنا کے یہ لوگ بیٹھ گئے تھے. یہ لوگ کلیم کرتے تھے کہ وہ جو پارٹنرز ہیں وہ اللہ کے نزدیک لاتے ہیں ہمیں، یا پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب لاتے ہیں. جو پارٹنرز ہیں، پارٹنرز اللہ کے بنائے نہیں ہیں، خود کے بنائے میں. اور یا یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان پارٹنرز کے پاس کچھ خود کا پاور بھی ہے، ان کے پاس کچھ ایسے کمالات ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں اللہ کے پاور کے علاوہ کہ وہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں. تو یہ آیت ان کو ایڈریس کرتی ہے، ان کے اون بلیفز کو سٹارٹنگ پوائنٹ بنا کے ان کو الرٹ کرتی ہے، ان کے کانشیسنس کو الرٹ کرتی ہے، اور ان کو ریفلیکٹ کرنے کو، تدبر اور تفکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ باقی جو ان کی ایل کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں ان کو وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کمانڈ کر کے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے پوچھو، ان مشرکین مکہ سے آپ پوچھئے کہ میں یرزقکم من السماء، who provides you from the skies and the earth. سب سے بڑی بات یہ ہے، سکائی کا مطلب کیا ہے؟ پروویژن سکائی سے کیا آتی ہے؟ بارش آتی ہے، سن لائٹ آتی ہے، کلائمیٹ بدلتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہمارے لیے نہیں ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں. اور کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ. بارش بھی، سن لائٹ بھی، دھوپ جو ہمیں اتنی ضرورت ہے، کلائمیٹ بھی ہر طرح کا چینج ہوتا ہے، ورنہ ہم ایک قسم کے موسم میں رہتے. اور زمین سے کیا پرووائڈ، یہ سما سے، زمین سے کیا پرووائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کراپس ہیں، منرلز ہیں، فوڈ ہے، ہر چیز. تو وہ یہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ اللہ پرووائڈر ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دیتا ہے. تو پھر پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور پھر کون ہے جو کنٹرول کرتا ہے آپ کی ہیئرنگ کو اور آپ کی آئی سائٹ کو؟ تو ہیئرنگ یہاں پر جو ہے، مطلب یہ ہے کہ کان کو صرف نہیں، مطلب کہ جو ہماری ہیومن پرسیپشن آف لائف ہے اس کو کون کنٹرول کرتا ہے. ایون جو عرب جاہلیہ تھے، وہ یہ ان کو معلوم تھا کہ کوئی آئیڈل یا کوئی انسان یا کوئی چیز ان کو یہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سکتی ہیں. نہ تو وہ ان کو نہ تو وہ ان کو عقل دے سکتی ہے، نہ وہ ان کے کان کو، نہ ان کے آنکھ کو، کوئی چیز نہیں دے سکتی ہے. اور پھر ایک سوال آپ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے جو زندے میں سے مردہ اور مردے میں سے زندہ نکالتا ہے. فار ایگزامپل، اس کی بڑی خوبصورت ایگزامپل ایک کسی مفسر نے دی ہے کہ فار ایگزامپل ہیومن کو سپرم میں سے نکالنا. سپرم کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا بھی نہیں ہوتا، اتنا سا ہوتا ہے، اس میں سے پورے ہیومن بینگ کو بنا دینا. ایک پلانٹ کو بنانا فرام اے سیڈ کتنی ہوتی؟ اتنی بھی ہوتی ہے، اس میں سے ایک پورے پلانٹ کو بنانا. تو یہ کیا ہوا؟ مردے میں سے زندہ نکلا. اور سیڈ فرام دا پلانٹ، ایک پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے سیڈز نکلتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پلانٹ زندہ ہے، پلانٹ میں سے سیڈز نکلتے ہیں، وہ اتنا سا ہوتا ہے، وہ مردہ ہوتا ہے. اے برڈ فرام این ایگ، اب یہ دیکھیں کہ ایک برڈ ہے وہ ایگ میں سے نکلتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں جو ایگز میں سے نکلتے ہیں. اور ایگ فرام برڈ، تو دونوں ایگزامپلس ہیں کہ برڈ ایگ بھی دیتا ہے اور برڈ ایگ سے بنتا بھی ہے. تو یہ اگر ہم سوچیں، صرف اتنی سی بھی بات سوچ لیں کہ لیونگ میں سے ڈیڈ اور ڈیڈ میں سے لیونگ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. اس کی ایک اسپریچول انٹرپریٹیشن بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلیور کو ڈس بلیور میں سے نکالنا، مطلب جو پہلے سب ڈس بلیورز تھے وہ بلیور بن گئے. اور ایسے بھی آپ نے دیکھا ہے، نعوذ باللہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بلیور جو ہے وہ ڈس بلیور بن جاتا ہے. یہ تمام فینومینا جو ہیں، یہ ایک پورے لائف ٹائم کی، آپ سوچیں کہ تھنکنگ ہے، ریفلیکشن ہے. اور ہم دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی، آپ یہی دیکھیں نا، ابھی میں نے آپ کو یہ سارے ایگزامپلس دی، اب آپ اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کر کے دیکھیں کہ ایک ٹائنی سیڈ ہوتی ہے. ہم نے تو دیکھ لیا ہاں سیڈ میں سے پلانٹ نکلتا ہے. اب آپ یہ غور کریں کہ اس ٹائنی سیڈ میں سے کیا کیا نکل رہا ہے. اس پلانٹ کے روٹس آ رہے ہیں، اس پلانٹ کے سٹکس آ رہے ہیں، اس پلانٹ کے برانچز آ رہے ہیں، اس پلانٹ کے اندر لیوز آ رہے ہیں، اس پلانٹ کے اندر فروٹس آ رہے ہیں یا فلاورز آ رہے ہیں. یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اس ایک سیڈ کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح ایک ٹال ٹری ہے، ڈیٹ پام ٹری کا سب لوگ اگزامپل دیتے، کھجور کا درخت ہے، اس کا ایک سیڈ ہے، اس کے اندر وہ ٹال ٹرنک کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی نکلتا ہے، اس کی لیوز نکلتے ہیں، اس کے کھجور نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے ہر کھجور کا ڈیفرنٹ، ہر پلانٹ کا ڈیفرنٹ. آپ ایک ہی درخت میں سے 2 پھل نکال لیں، ساتھ ہی ایک ہی گچھے میں. آپ لوکاٹ آج کل ہیں، لوکاٹ کا ایک لوکاٹ کھائیں گے میٹھا ہوگا، دوسرا لوکاٹ کھائیں گے وہ پھیکا ہوگا. تو وہ کیسے ان کا ٹیسٹ، ان کا فلیور، ان کا کلر، کوئی لائٹ ہوتا ہے کوئی ڈارک ہوتا ہے، اس کا اسمیل، یہ سب چیزیں کیسے سٹور ہوتی ایک سیڈ میں.
ہم کیسے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ان کو جو اتنے قسم کی ہر پلانٹس ہیں، اتنے قسم کے فروٹس ہیں، اتنے قسم کے کھجور ہیں. تو دوسری بات یہ ایک اور ایگزامپل کہ یہ جو ایک سنگل سمجھے ایک ایگ ہے، ایگ کے اندر آپ کا کیا نکلے گا؟ برڈ نکلے گا نا. سم برڈ نکلے گا، کوئی بھی نکلے گا، لیکن اس ایگ میں سے اس کے اندر اس برڈ کے بونز بھی ہیں. How are you today? تو اس کا جو ہے اس میں سے اس کے بونز بھی نکلیں گے، اس کا میٹ بھی نکلے گا، اس کے فیبرز بھی نکلیں گے، اس کا کلر بھی ڈفرینٹ ہوگا، اس کی فلیپنگ آف دا ونگز ہوں گے، اور اس کا سنگنگ آف دا برڈ ہوگا. الگ الگ برڈز کے آپ دیکھیں، یہ سب کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ اس ایگ کے اندر چھپے ہوئے ہیں نا. مور ریمارکیبلی وہ کہتے ہیں ایک فیمیل سیل کو دیکھ لیں، ایک فیمیل سیل کو دیکھ لیں ایک ہیومن بینگ کا، وہ پورا ایک ہیومن بینگ اس سے بنتا ہے. اس کی کتنی کمپلیکس کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، وہ پرسن ایک انسان کے فیچرز کہاں ہوتے ہیں جب تک وہ جینز میں سے آ کے ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں، اور کتنے کوالٹیز جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں نہیں یہ مجھ پہ نہیں گئی ہے، یہ اپنی نانی پہ گئی ہے، یہ اس پہ نہیں گئی ہے، یہ دادی پہ گئی ہے، یہ دادا پہ گئی ہے. یہ پاسٹ جنریشن سے بھی چیزیں جینز میں آ رہی ہوتی ہیں. یہ ڈسٹنکٹیو کوالٹیز جو ہیں ایوری ہیومن بینگ کی کہاں سے آ رہی ہیں؟ the way he talks, the way we talk, the way we look, the way we turn our head. یہ بالکل اپنے باپ کی طرح کرتا ہے. یہ سب چیزیں اگر آپ سوچیں، آپ غور کریں، اور وہ فیچرز اور کوالٹیز جو وہ جو ریس، وہ فیملی، سب چیزیں جو انہیریٹ کرتا ہے، مطلب یہ پیسے انہیریٹ کرنے کی بات نہیں، یہ جو انہیریٹ کرتا ہے ان کوالٹیز کو، اور پھر اس کی ایک یونیک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. ہر بندے کی ایک یونیک پرسنالٹی ہوتی ہے، اور اس کے یونیک فنگر ٹپس ہوتے ہیں، اس کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. یہ سب کہاں ہیں؟ تو اٹ از سفیشینٹ ٹو سے کہ اینڈلیس ورلڈ آف کریشن ہے، اینڈلیس ورلڈ آف کریشن ہے. اور کس کے اندر ہے؟ ان اے سیڈ، یا ان این ایگ، یا ان اے فیمیل سیل. یہ تین چیزوں کی میں نے اگزامپل دی ہیں آپ کو، اور یہ مجھے اتنی پسند ہے ایگزامپلز. میں کہتی ہوں آئی مین اٹ از مور دین سفیشینٹ فار اینی بڈی ٹو ریئلائز کہ یہ ہمارا جو ونڈر ہے نا، ہماری جو تعجب ہے نا، وہ سب حیران ختم ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر ان سب چیزوں کو کون پلان کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہو پلانس، ہو مینیجز، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ مینیج کرتے ہیں، اللہ کے افیئرس ہیں، اللہ خود کرتے ہیں. یعنی وہ ہی از گورننگ دا انٹائر یونیورس. ہر ایک کی فیٹ، ہر ایک کا ڈیسٹینیشن، سیزنز، لائف سائیکلز، اور یہ سب چیزوں کو نشو و نما دینا. تو پھر کہتے ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے مشرکین سے، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے. تو کہتے ہیں پھر کیا تم کانشیس نہیں ہونا چاہتے ہو کہ وہی ہے جو آپ کو پرووائڈ کرتا ہے سسٹیننس، وہی کنٹرول کرتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، وہی تمام میٹرز کو. تو پھر وہی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے فرام آل ہارم اینڈ آل ایول. تو کیا آپ کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ آپ کو اس کا تقوی نہیں اختیار کرنا چاہیے؟ جب آپ کو یہ سب معلوم ہو گیا تو پھر کیا آپ کو شرک کرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ شرک کریں گے تو آپ اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے؟ nobody can escape, nobody can escape. یہ سب سے بڑی بات ہے. آیا نمبر 32 میں ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. تتقون آیا تھا، ابھی تصرفون آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ فَذَلِكُمْ and then that is Allah, ذَلِكُمُ اللَّهُ, that is Allah, رَبُّكُمُ الْحَقِّ, your true رب. بس یہی ہے یا وہی ہے اللہ جو آپ کا سچا رب ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ. فَمَاذَا, so what is there بعد الحق, after the truth, إِلَّا الضَّلَالُ, except misguidance. بس کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ جب آپ کو سب حق معلوم ہو گیا، اب آپ اس پہ عمل نہیں کرو تو پھر کیا آگے؟ گمراہی ہے نا، صرف گمراہی، مس گائیڈنس ہے. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. then how are you turned away, how are you deluded. صرف ہے ریٹرن کرنا. بس کہاں تم پھرے جا رہے ہو یا پھیرے جا رہے ہو؟ ویئر آر یو ٹرنڈ اوے، کیونکہ تصرفون، ویئر آر یو ٹرنڈ اوے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی آیت نمبر 32 کی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی آپ کا رب ہے، یہ آپ کا ٹرو رب ہے. دیٹ از دا ٹروتھ. ہی از دا ون جو آپ کو جس کے پاس یہ تمام ایٹریبیوٹس ہیں. جب آپ کہتے ہو کون یہ کر رہا ہے، کون یہ کر رہا ہے، کون وہ کر رہا ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کر رہا ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں. ایبسلوٹ ریالٹی ہے. دس از دا ٹروتھ. اینڈ دیٹ از وائی کیا ہے؟ صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، صرف اسی کو رب ماننا ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے. اور یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے پاس تمام جو ایٹریبیوٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ایٹریبیوٹ ہے تو دوسرا نہیں ہے، ایک صحیح ہے تو ایک کم ہے. پرفیکشن میں ہے ہر چیز. اللہ کا کی ہر ایٹریبیوٹ، اللہ کا ہر نام اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، پرفیکشن ہے بالکل. اور جب آپ کو ٹروتھ مل گیا ہے تو اس کے علاوہ پھر کیا رہ گیا؟ There is nothing except misguidance. جب ایک دفعہ پروون ہو گیا کہ اللہ ٹرو ہے، اللہ رائٹفل آبجیکٹ آف ورشپ ہے، تو اٹ از سینس لیس کہ آپ اس ٹروتھ کو چھوڑ کے آپ اپنے آپ کو کہیں اور ڈائیورٹ کر لیں.
تو لاجیکل آرگیومنٹ کیا ہے؟ ایک سمپل سا لاجیکل آرگیومنٹ، اف اللہ alone creates, he provides and he controls، وہی تخلیق کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، اور وہی تمام امور کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر ورشپ کس کو بلانگ کرنا چاہیے؟ عبادت کس کو بلانگ کرنی چاہیے؟ صرف اللہ کو۔ ہم کہتے ہیں ہاں باقی چیزیں مانتے ہیں لیکن عبادت میں تھوڑے سے ہم پیچھے ہیں، ہم تھوڑی اس چیز میں کمزور ہیں، تو پھر رہ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ گائیڈنس نہیں لے رہے ہیں تو مس گائیڈنس، دیٹ اونلی ٹو پاسبلٹیز، یا آپ ٹروتھ پہ عمل کریں گے تو آپ توحید پہ ہوں گے، یا آپ فالسہڈ پہ عمل کریں گے تو آپ شرک پہ ہوں گے۔ دیر از نو مڈل پاتھ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم تھوڑا یہ بھی کریں تھوڑا وہ بھی کریں، ہم مسلمان بھی، ہم توحید پہ بھی، لیکن ہم تھوڑے سے نہ مزاروں پہ بھی چلے جاتے ہیں، تھوڑے درگاہوں پہ چلے جاتے ہیں، جو بھی ایک ہی چیز ہے، اور یا ہم کسی ہمارا کوئی پیر بھی ہے اور ہم پیری مریدی میں بھی ہیں، تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ بیچ میں کوئی راستہ نہیں، یا آپ شرک نہ کرو اور آپ توحید کرو، بس یہ دونوں میں سے ایک چیز ہے، یا یہ کرو گے یا آپ شرک کرو گے یا توحید کرو گے، آپ یہاں سے ٹرن نہیں کر سکتے، آپ اس دونوں میں سے ایک چیز کرو گے، اینڈ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ٹروتھ یہ ہے تو آپ کسی اور کو ورشپ کیسے کر سکتے ہو؟ اچھا اب آپ کہیں گے نہیں ہم ورشپ نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم لیتے ہیں بیچ میں سے، وہ ہمارے سفارشی یا شفاعتی ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے، تو آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جب سب کچھ اللہ نے دیا ہے، بیچ میں سے آپ اس کو اتنا اونچا درجہ دے رہے ہیں، زندہ کو بھی اور مردے کو بھی؟ آپ کا مائنڈ یہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا یہ کانٹرڈکشن؟ یہ تو فل تضاد ہے نا بالکل۔ آپ جب اللہ کی طرف گائیڈ ہو گئے پھر اور سب چیزوں کو بھول جائیں بس۔ آیہ نمبر 33، کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، کذالک like that یا like this، حقت has been proved true یا is proved true، کلمت the word ربک of your رب، like that like this proved true the word of your رب، علی الذین فسقوا upon those who فسقوا who disobeyed، جو فسق کر رہے تھے، انہم لا یؤمنون that they will not believe۔ فسق آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، فا سین قاف، فسق یفسق فسقا۔ اسی طرح پوری ہو گئی تیرے رب کی بات تیرے رب کی لکھا ہوا ہے لیکن وہ تھوڑا سا، اسی طرح پوری ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے فسق کیا، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا، کہ یعنی یہ ڈس بلیورز جو ہیں یہ ڈیلیبریٹلی ڈینائل کرتے تھے ٹروتھ کا، یعنی ان کے پاس نالج بھی تھا ان کے پاس، اور وہ اس کی بیسس کو بھی ایکنالج کرتے تھے اور سب کچھ ان کو معلوم تھا، پھر بھی وہ ڈیویٹ کر رہے تھے فرام دس ساؤنڈ لاجک جو کہ نیچر کا ہے، اینڈ دی اوور آل لاز آف کریشن جو ہیں، کہ وہ بلیورز پھر بھی نہیں بنیں گے، وہ ڈس بلیف ہی کریں گے۔ تو یہ اللہ کی ڈکری ہے، یہ اللہ کا قدر ہے کہ جو لوگ پرسسٹنٹلی ریجیکٹ کریں گے، ڈینائی کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا ہے میسج، جو ان کے دماغ دیے، عقل دیے، ان کو آنکھیں دیے، سب کچھ، اگر وہ پھر بھی مس گائیڈنس میں رہیں گے تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رہنے دو ان کو مس گائیڈنس میں، دے ول ریمین مس گائیڈڈ، کیونکہ ریپیٹڈلی وہ ٹروتھ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے ہارٹس کیا ہو گئے ہیں؟ سیلڈ ہو گئے ہیں، ان کے اوپر ایک مہر لگ گئی ہے کنٹینیوس ریجیکشن کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی لاجک خود بناتے ہیں انسٹیڈ آف فالوئنگ دا ٹرو لاجک۔ آیہ نمبر 34 میں قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ دیکھیں پہلے تتقون آیا، تصرفون آیا، ابھی تؤفکون آیا، یہ سب بہت امپورٹنٹ ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، سے هل من شرکائکم is there any of your partners من یبدأ الخلق ثم یعیدہ who originates creation، یبدأ جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، and then ثم یعیدہ then repeats it، so is there any of your partners who originates creation and then repeats it؟ کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکوں سے آپ کہہ دیجئے کیا آپ کے شریکوں میں سے کوئی ہے ایسا جو پہلی بار پیدا کرے مخلوق کو اور پھر اسے دوبارہ لوٹائے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، ان سے کہہ دیجئے، سے اللہ یبدأ الخلق، اللہ originates the creation، ثم یعیدہ then he repeats it، فأنا تؤفکون then how are you deluded؟ وہ صرف ٹرن ہونا، ڈیلیوٹ کا مطلب ہے اس کو بہک جانا، تو اب اس میں یہ کہ آپ کہاں بہہ کے جا رہے ہو، تو اللہ originates the creation then repeats it، so how are you deluded؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا، تو پیدا کرے گا اس کو، یعنی اس یعیدہ بھی ہے نا، اینڈ میں پیدا کرے گا اس کو، تو کہاں تم بہکائے جا رہے ہو؟ اب ورڈز میں جب میں کوئی بھول جاتی ہوں آپ یاد رکھیں کہ یعیدہ کا مطلب ہے دوبارہ کرنا، اور پھر یعیدہ کا مطلب ہے اس کو، تو اگر یہ کبھی کبھی میں بھول جاتی ہوں، جلدی میں ہوتی ہوں،
تو آیا نمبر 34 کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک چیلنج ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ایسا پارٹنر ہے، کوئی ایسا شریک ہے جو کریٹ کر سکتا ہے، who begins the creation، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر وہ ریپیٹ بھی کر سکے، یعنی کہ وہ دوبارہ ان کو ریکریٹ کر سکے۔ یہ کیسے ہے نا، مشرکین کے لیے چیلنج ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سے پوچھو۔ تو دو سٹیجز یہاں پر مینشن کیے گئے دو پوچھنے کے لیے، یبدأ الخلق یعنی بگننگ آف دا کریشن، ابتدا کرنا، یبدأ یعنی ابتدا کرنا، ثم یعیدہ اینڈ دین عادہ کا مطلب ریپیٹ کرنا، ثم اینڈ دین ریپیٹ یعنی ریسریکٹ کرنا ان کو۔ تو وہ مانتے تھے کہ اللہ نے کریشن کو انیشیٹ کیا، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے، ایکنالج نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو مطلب ریکریٹ کرے گا، ریسریکٹ کرے گا۔ تو ریسریکشن میں وہ ڈس بلیو کرتے تھے، جو وہاں کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ یہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد جو ہیں رہنے والے یہاں کے، وہ بھی یہ کہتے ہیں نہیں یہ سب ہمارے دماغوں میں ہے، ریکریٹ نہیں کیے جائیں گے، لائف از اونلی ونس، انجوائے اٹ، آپ کو دس از یور لائف، بس جو مرضی کرنا ہے کرو۔ تو وہ ریکریشن میں یا ریسریکشن میں نہیں بلیو کرتے، اور جب وہ ریسریکشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں تو پھر ریکننگ میں بھی یعنی سزا اور جزا میں بھی نہیں بلیو کرتے ہیں، تو اس میں بھی نہیں بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں جنت یا جہنم ملے گا، اللہ نہ کرے جہنم ملے۔ تو یہ اللہ کی پرپس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی سمپلی اگر وہ اوریجنیٹ کر دے کریشن کو۔ اللہ نے کھیل تماشے کے لیے تو نہیں بنایا نا، کہ بھئی کسی کو لوگوں کو پیدا کریں اور بس اس کے بعد ختم، گیم اوور، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ ہمیں یہاں پر آزمائے، ہمیں عقل دے، ہمیں میسیجز دے، ہمیں تمام انفارمیشن دے، اور پھر اس کے بعد ہمیں چھوڑ دے کہ اب آپ لوگ یہ کرنا چاہتے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو۔ اگر آپ نے ڈیوائن گائیڈنس کو فالو کیا تو آپ کو ریوارڈ ملے گا، اگر آپ نے ڈیلیبریٹلی فالسہڈ کو فالو کیا تو آپ کو عذاب ملے گا۔ تو یہ جرنی اگر ایسا نہیں ہوتی، یہ پرپزفل نہیں ہوتی، انٹینشنل نہیں ہوتی، ڈیلیبریٹ نہیں ہوتی، تو اللہ کی وزڈم کیسے پرفیکٹ ہوتی، اللہ کی پلاننگ کیسے پرفیکٹ ہوتی؟ بناؤ اور چھوڑ دو۔ یہاں پر لوگ ظلم کریں، جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جس کو ماریں، جس کو اڑا دیں، جس کو جو کر دیں، جس کی مرضی جس کے اوپر حملہ کر دے، یہ سب کرتے رہیں گے اور ان کے لیے کوئی سزا جزا نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کی جسٹس کے اوپر ایک پرفیکٹنس کے اوپر ایک دھبا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ سو اللہ کی وزڈم، اللہ کی نالج اور اللہ کی پلاننگ، یہ سب کچھ جو ہے یہ پرفیکٹ ہے۔ تو بلیونگ ان دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے یہ ہماری ایک لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی جسٹس، اللہ تعالیٰ کی رحمت، سب چیزوں کو ہم بتائیں کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ مکمل، کیونکہ یہاں جس کو سزا نہیں ملے گی وہاں تو ملے گی نا، یہاں جس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا وہاں تو انصاف ہوگا نا۔ تو یہ ان کو کلیئرلی بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہی ہے کہ جو پہلی دفعہ کریٹ کرتا ہے، وہی ہے جو دوسری دفعہ بھی آپ کو ریسریکٹ کرے گا۔ تو آپ کیسے یہ بات نہیں مانتے ہو؟ آپ کیسے مس گائیڈنس کی طرف چلے جاتے ہو؟ آیت نمبر 35 ہے، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ کتنی دفعہ ہدایت کے ڈفرینٹ فارمز آئے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ Say, هَلْ مِن شُرَكَائِكُم Is there any of your partners مَن يَهْدِي who guides إِلَى الْحَقِّ to the truth Is there any of your partners who guides to the truth یا who can guide to the truth؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے، شرکاء میں سے ہے کوئی جو ہدایت دے حق کی طرف یا دے سکتا ہے حق کی طرف؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ Say Allah guides to the truth۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، صرف اللہ ہے جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ پھر کہتے ہیں أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ So is he question ہے أَفَمَن So is he the one يَهْدِي who guides إِلَى الْحَقِّ to the truth أَحَقُّ more worthy یعنی more deserving more حق أن يُتَّبَعَ that he is followed Amman or who does La Yahdi who does not guide illa an yuhda except that he is guided۔ ابھی میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی، سب سمجھ آ جائے گا۔ تو آپ کو اتباع تو پتہ ہی ہے نا، یتبع یعنی اتباع یتبع اتباعاً کئی دفعہ آپ کر چکے ہیں، یہ فالو کرنا ہوتا ہے۔ فارم 8 ہے، افتعال اس کا باب ہے۔ تو کیا بس کیا جو ہدایت دے
حق کی طرف زیادہ حقدار ہے یعنی اللہ کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود ہدایت نہ دے سکتا ہو جب تک کہ اسے ہدایت نہ دی جائے. ویری کلیئر ہے، لیکن وہ چونکہ بار بار یہدی اہدی اور یہ سب آ رہا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں. فما لکم کیف تحکمون، then what is wrong with you, what is the matter with you، کیف تحکمون، how do you judge، آپ کیسے جج کر لیتے ہیں، آپ کیسے اپنی طرف سے ایک کو پارٹنر بنا لیتے ہیں، ایک کو اللہ بناتے ہیں اور ایک کو پارٹنر بنا لیتے ہیں. بس کیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یہ ان سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں سے، مشرکین سے. تو ایسا کوئی پارٹنر کیا ہے جو کہ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، جو اسکرپچرز کو ریویل کرے، جو ہدایت دے کا مطلب ہے جو قرآن نازل کرے، جس نے پہلی کتابیں نازل کی وہ نازل کرے، میسنجرز کو بھیجے، پروفٹس کو اور میسنجرز کو بھیجے، ایک لا بنائے، ایک کوڈ آف لیونگ بنائے. اس دنیا کے علاوہ یہ سب چیزیں بھی تو ہے نا، جو وارننگ دے اور سب کو بولے کہ دیکھیں آپ صحیح راستے کی طرف آ جائے. کوئی ہے ایسا؟ آپ کے جو شرکاء ان میں سے کوئی ایسا ہے کیا؟ ان میں سے کوئی سائنس کو ایکسپلین کر سکتا ہے جو کہ یونیورس میں ہے، جو کہ ہیومن نیچر میں ہے؟ ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا ایک بندے کے اندر کتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو یہ کتنے مائنڈس کو اویکن کرنے کے لیے ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ سوئی پڑے ہیں، وہ دماغ سو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کہہ رہے کہ ان کی یہ فیکلٹیز جو ہیں یہ یوز ہی نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو الرٹ کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل اللہ یہدی للحق، یعنی اللہ ہی ہے، ٹرو گائیڈنس اسی کو بلانگ کرتی ہے، حق اسی کو بلانگ کرتی ہے، اور گائیڈنس بھی وہی دیتا ہے. وہی لوگوں کو پروفٹس، جیسے ابھی دیکھا تھا ہم نے، پروفٹس بھی بھیجتا ہے، اسکرپچر بھی ریویل کرتا ہے. اس سے ایک اور کویشچن آتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا آنسر بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کویشچن کہ کون ہے وہ جو گائیڈ کرتا ہے آپ کو، کیا وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے ٹروتھ عبادت کے، یا وہ جو کہ اپنے آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا؟ ویری ویری سمپل کویشچن. جو گائیڈ کرتا ہے وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے، یا جو خود گائیڈ نہیں کر سکتا، خود کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے فار یور ورشپ؟ There can only be one single answer to this. ایک ہی آنسر ہو سکتا ہے نا. جب کوئی خود ہی گائیڈڈ نہیں ہے، دوسروں کو گائیڈ نہیں کر سکتا، آپ اس کی کیسے ورشپ کرو گے؟ تو نیچرلی یہ بالکل کلیئر ہے کہ جو ہمارے اندر جو ٹروتھ، جو ہمیں جو فطرہ ہے، ہم کو یہی بتا رہا ہے کہ ہم ٹروتھ کو فالو کریں گے ان پریفرنس ٹو دا ون ہو ہمسیلف نیڈس گائیڈنس. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر آپ لوگ فما لکم، کیا ہو گیا آپ کو، واٹ از رانگ ود یو، کیف تحکمون، آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ What kind of a judgment are you making؟ آپ اللہ سے بھاگ رہے ہیں، آپ اللہ سے دور ہٹ رہے ہیں، آپ اللہ سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، آپ کلیئرلی مس جج کر رہے ہیں تمام میٹرز کو، اور آپ اتنی دور چلے. آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ یہاں پر عقل کا لفظ افلا تعقلون نہیں لکھا ہوا ہے. مطلب یہی ہے کہ آپ کیسے تحکمون، آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ آپ کی سینسز کہاں پر ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فالس گاڈس ہیں، یا آپ کے فالس ڈیٹیز ہیں، یہ جو بھی آپ کہہ لیں، یا جن کو آپ سفارش کے لیے دیکھتے ہیں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، یہ آپ کیسے آپ ان کی ورشپ کر سکتے ہیں کریشن کی بجائے کریٹر کی؟ آیا نمبر 36 میں وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَمَا يَتَّبِعُ and not follow اکثرهم most of them الا ظن except assumption. ظن کیا ہے؟ assumption، assume کرنا. تو وہ اپنے ظن یا گمان جس کو کہتے ہیں اردو میں ہے، اور نہیں پیروی کرتے ہیں اکثر ان میں سے سوائے گمان کی. مطلب یا اپنی assumption کی، conjecture کی، اور یا تو پھر وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. Indeed ان الظن the assumption لا یغنی does not avail من الحق against the truth شیئا at all. بالکل بھی اینی تھنگ ایٹ آل، وہ نہیں آپ کو کوئی فائدہ دے گی. کیا چیز؟ اگر آپ گمان کریں گے آپ کو فائدہ نہیں. اغنا یغنی یعنی فائدہ دینا، اغنا یغنی، اغنا ان فارم 4 ہے غنی کرنے کو، آپ کو کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گی. ان اللہ، اردو میں نے نہیں بتایا، شاید انگلش میں بتا دی. انڈیڈ assumption does not avail anything against the truth. اردو میں ہے بے شک گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی، بالکل بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون. surely Allah is علیم، اللہ knows well بما یفعلون what they do. یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں. آیا نمبر 36 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ اپنے ریلیجن کو کس طرح فالو کر رہے تھے.
not based on knowledge, not based on proof. وہ کیا کر رہے تھے؟ گیس ورک کر رہے تھے، ازیوم کر رہے تھے، اور اپنے جو اینسیسٹرل کسٹمز تھے، اپنی روایات تھی، ان کو فالو کر رہے تھے، قیاس آرائی کر رہے تھے، اسپیکولیشن کر رہے تھے، اور یا تو گمان کر رہے تھے، مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ سرٹینٹی پہ، ریولیشن پہ. جب اللہ کی طرف سے ایک میسج آتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک میسنجر آتا ہے، اس میں کیا سرٹینٹی نہیں ہے؟ دیٹ از دی اونلی سرٹن تھنگ جو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن سرٹن ہے، میسیجز آئے سرٹن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹن ہے نا کہ وہ ٹروتھ ہے. تو ہاؤ کین آپ ٹروتھ کو ریپلیس کر کے اسپیکیولیشن کو یا شگون کو یا انہیریٹڈ کو اینسیسٹر بلیف ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان اللہ علیم مما یفعلون، اللہ کو سب معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور دس از اے وارننگ کہ اللہ میں سب جانتا ہوں، بچوں میں سب جانتا ہوں، دیکھ لینا. آیہ نمبر 37 ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَمَا كَانَ and not is هَذَا this Quran and not is this Quran أَن يُفْتَرَى that it could be produced, it could be invented min dunillah, other than Allah. It could be produced by, it could be invented by other than Allah. Iftara yaftari iftiraan یعنی فارم 8 ہے یہ، فا را یا کا افتعال. اور نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کے وہ یہ قرآن کہ وہ گھڑ لیا جائے سوائے اللہ کے، مطلب کوئی ادر اللہ کے علاوہ کوئی اس کو گھڑ نہیں سکتا، کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا. ولیکن رادر تصدیق الذی، اٹ از اے کنفرمیشن آف دیٹ یا آف واٹ بین یدیہ، واٹ کیم بیفور اٹ. وہ تفصیل الکتابی اینڈ ڈیٹیلڈ، ایک تفصیل ہے، ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے آف دا بک، of تفصیل الکتاب of the book. لا ریب فیہ، there is no doubt in it that it is من رب العالمین، it is from the Rabb of the worlds. بلکہ یہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور تفصیل ہے اس کتاب کی، کوئی شک نہیں اس میں رب العالمین کی طرف سے ہے. اس کی تفسیر میں یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ اور کوئی پروڈیوس کر ہی نہیں سکتا تھا. اس سے پہلے جو آئی اس کو اس نے تصدیق کی. قرآن میں آتا ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، کنفرمیشن ہے آف دی ارلیئر بکس اینڈ ارلیئر اسکرپچر. تو اللہ تعالیٰ ریفیوٹ کر رہے ہیں اس کلیم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود انوینٹ کیا ہے. یہ قرآن جو اس کے یونیک کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کا عنوان اٹ سیلف، عنوان اس کا دیکھیں، اس کے ایکسپریشن، اس کا اظہار دیکھیں آپ قرآن کا. پڑھتے ہیں تو دماغ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. کبھی کبھی ایک آیت پڑھتے ہیں، پھر دوسری پڑھتے ہیں، پھر ایسے لگتا ہے اوہ کتنی پیاری آیت ہے، اور اس کو یہ فالو کرے، اس کو یہ، اس کی جو اس کے اندر جو ہم آہنگی کہہ لیں یا اس کی جو ترتیب ہے، ہارمنی ہے، اس کا جو کوڈ آف ہیومن لائف پورا اللہ نے دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، اس کی کمپلیٹنس دیکھیں قرآن میں کیا چیز مسنگ ہے، کیا چیز اچھے طریقے سے نہیں دی ہوئی ہے. ایسی تھورو کانسیپٹ آف توحید ہے، ایسے کمالات ہیں، ایسے اشارے ہیں کہ ہماری لائف کے، ہیومن لائف کے، ہیومن بینگز کے، یونیورس کے، کہ جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہی ہیں جو اس کو تمام چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جنہوں نے بگننگ بھی کیا اور جو اینڈ تک ہر چیز کو چلائیں گے. تو جو چیز چھپی ہوئی ہو وہ ظاہر ہے، وہ سب صرف اللہ کو ہی معلوم ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، خبیر ہے نا، قدیر ہے نا. تو اسی لیے کوئی بھی ایسا سسٹم، ایسا پرفیکٹ سسٹم نہیں بنا سکتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی شارٹ کمنگز نہ ہو. دنیا کی چیزیں بنتی ہے، ہر ایک میں عیب نکل آتا ہے، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور ٹائٹینک کو دیکھیں، ٹائٹینک بھی چلا گیا. اسی طرح کتنی چیزیں روز کی ہماری اپلائنسز کو دیکھ لیں، گاڑیوں کو دیکھ لیں، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پرفیکٹ نالج جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اس میں آپ دیکھیں 3 پروفس کو مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف اللہ کی طرف ہے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں اٹ از امپاسبل ٹو فیبریکیٹ، اسی ایک آیت میں، کہ یہ قرآن کا، اس کا لینگویج، اسٹرکچر، نالج، اس کے اندر جو پروفیسیز ہیں وہ سب بیونڈ ہیومن ایبیلٹی ہیں، مطلب یہ امپاسبل ٹو فیبریکیٹ ہے. نمبر 2 یہ کنفرم کرتا ہے پریویس اسکرپچرس کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بتا رہے ہیں، یعنی وہ جو توراہ آئی، زبور آئی، انجیل، یہ سب اس کے بارے میں، اور ان کو وٹنس بھی ہے، یہ ان کی شہادت کرتا ہے کہ یہ بھی میں نے بھیجا. اور یہ سب کے اندر کیا تھا؟ کور میسج کیا تھا؟ اللہ کی توحید کا. تیسری چیز جو ہے، تیسرا پروف جو یہ ہے قرآن کا، کہ ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیتا ہے بلیفس کے بارے میں، لاز کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں، ایتھکس کے بارے میں، ہماری جو ایتھکس کیا ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، اور سٹوریز آف دا پروفٹس، وہ پروفٹس جو کتنے سالوں سال، ہزاروں سال پہلے ان کے بھی. تو کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے؟
پھر آیت نمبر 38 میں ام یقولون افترا بل فأتوا، یہ ایک اور چیلنج آ گیا، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ام یقولون افترا، اور ڈو دے سے دیٹ ہی ہیز انوینٹڈ اٹ، ہی مطلب کون؟ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا اسے۔ قل کہہ دیجئے ان سے فأتوا دین برنگ، say then bring بسورۃ ون سورہ، مثلہ لائک اٹ، ایک سورت صرف، وَدْعُوا and invite, call upon من استطعتم whomsoever you can من دون اللہ besides اللہ other than اللہ ان کنتم صادقین if you are truthful۔ ایک سورہ کہہ دیجئے کہ بس لے آئیے آپ ایک سورہ اس جیسی، اور بلا لیں آپ جس کو بھی آپ بلا سکیں اللہ کے سوا اگر آپ سچ بول رہے ہیں، ایک سورہ۔ تو آپ کو پتہ ہے نا اس سے پہلے کیا ہوا تھا، یہ قرآن جو یہ آیا ایک قرآنک چیلنج ہے اگین فار دا ڈس بلیورز، ایک سورہ تو آپ بنا دیجئے۔ پہلے ان کو کیا کہا تھا؟ ایک بک لائیں، یعنی قرآن کی طرح ایک کتاب لیں، ایک پروڈیوس کریں ایک ایسی بک کو قرآن کی طرح، وہ نہیں کر سکے۔ پھر کہا کہ اچھا 10 سورے، ایک اور جگہ 10 سورے آپ عشرہ آپ اس میں بنائیں نا سوراز، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے۔ فائنل چیلنج کیا کہ اچھا آپ ایک سورت تو بنا دیجئے نا، ایک سورہ بنا دیجئے اس قرآن۔ یہ چیلنج پرماننٹ ہے، لوگوں نے ڈیفرنٹ قرآنز بنائے، سب کچھ کوشش کی، سب کچھ کیا، بٹ کسی میں بھی وہ بات ہی نہیں آئی۔ جو بھی بناتے ہیں عجیب عجیب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کیسی کیسی چیزیں انوینٹ کی ہیں، لیکن یہ ان کی انیبلٹی، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے تو کون یہ چیلنج کر سکتا ہے پورا۔ تو بس یہی ہے کہ ریسٹ آف دا ٹائم کے لیے no one will be able to make anything like this ever۔ تو عربز حالانکہ کیا تھا، they were masters of poetry، ان کو تو ان کی لنگوسٹک ایکسپرٹ تھے وہ لوگ، لیکن وہ بھی کمپلیٹلی فیل ہو گئے۔ جب وہ نہیں بنا سکے تو میں اور آپ کیا بنائیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس کی ان میچڈ لینگویج ہے، ایک لینگویج جو قرآن کی وہ ریگولر عربک لینگویج نہیں ہے، اٹ از پوئٹک، اس کے اندر ڈیپ میننگ ہے، پروفاؤنڈ۔ آپ دیکھیں ہر آیت میں ڈفرینٹ ہے، ایک میں تصرفون آ گیا، ایک میں تتقون آ گیا، ایک میں تفعلون آ گیا، ایک میں سب، اب کتنی خوبصورت ہے، لائک پڑھتے جاؤ اور مزے کرتے جاؤ، بس مزہ آتا ہے۔ ڈیپ میننگ ہے، پرفیکٹ سٹرکچر ہے، اس کے اندر ایک اسپریچول پاور ہے جو ہڈن ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کتنا آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، کہ کتنا آپ کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ڈینائی کرتے رہے اس چیز کو کیونکہ وہ خود بنا نہیں سکے۔ آیا نمبر 39 بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بل كذبوا rather they denied، کس چیز کو ڈینائی کیا؟ بما لم یحیطوا، what they could not، what not they encompass۔ یحیطوا یعنی احاطہ کرنا، احاطہ یحیطوا احاطۃ، احاطہ یحیطوا احاطۃ، یہ فارم 4 ہے اور روٹ لیٹرز ہیں ہا واو تا۔ تو یہ کہ وہ لوگ جو ان کو گھراؤ کیا، مطلب they denied what not they encompass، لم یحیطوا they could not encompass بعلمہ in knowledge with their knowledge، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ and not has come to them، had come to them ہے، یأتیہم ہے تو has لکھا لیکن مطلب یہی ہوگا تأویلہ its interpretation، یعنی بلکہ جھٹلایا انہوں نے اس چیز کو جس کا احاطہ نہ کر سکے وہ اپنے علم سے، اور ابھی نہیں آئی تھی ان کے پاس اس کی کوئی تعویل، مطلب ان کا علم سے بھی وہ نہیں کر سک رہے تھے اور تعویل بھی نہیں آئی تھی ان کے سامنے، it didn't happen in front of them۔ کذالک likewise like that کذب الذین من قبلہم denied those people who were before them، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے تھے ان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ان کو ظالمین کہا گیا۔ سو سی، فانظر تو دیکھیے، سی کیف کان عاقبۃ الظالمین، ہاؤ واز دا اینڈ آف دا رانگ ڈوئرز، بس دیکھیے کہ کیسا تھا انجام ظالموں کا۔ اس میں وہ لوگ جب ڈس بلیو کر رہے تھے قرآن کو تو اس میں کون سی چیزیں ان کو سب سے پہلے آ رہی تھی کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے تھے اس کے ٹروتھ کو۔ اگر وہ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لے، ایک تو ایمان ہے نا، اگر آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو کہ بھئی اللہ کی طرف سے نبی نے لایا، ہم نے اس میں بلیو کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ اس میں مان جاتے تو they would have been humbled، they would have believed in it۔ تو اسی لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پاس کریکٹ نالج ہو تاکہ وہ رائٹ ججمنٹ بنائے نا۔ اپنی پرسنل پریفرنسز تو ہم نہیں کہتے بھئی مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تو یہ قرآن صحیح نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، یہ بات ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، یہ میں نہیں مان سکتی۔ لیکن ڈس بلیور جو ہیں وہ لوگ ڈینائی کر رہے تھے وداؤٹ ہیونگ فرم نالج اینڈ وداؤٹ ہیونگ، تو وہ اپنے ڈینائل کو جسٹیفائی کرتے تھے، اور پھر جب وہ جو چیزیں ابھی تک نہیں ہوئی تھیں، سامنے نہیں آئی تھیں،
ان کو بھی وہ لوگ انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. بھئی جو بات ہمارے سامنے آ نہیں گئی ہم کیسے مان لیں کہ یہ ہوا ہے. کہتے ہیں پروفیسیز جو تھا ابھی اس میں سے کوئی آیا کہ نہیں آیا, جب ہم نے جو سن لیا اور وہ چیز ہو گئی, ہاں یہ تو ہو چکی ہے. تو یہ اس وقت پروفیسیز ہوئے, پرومسز ہوئے اللہ کی طرف سے, وارننگز آئیں اللہ کی طرف سے, پنشمنٹس آئیں اللہ کی طرف سے. جب تک وہ پنشمنٹ آ نہیں جاتی وہ لوگ بلیو نہیں کرتے تھے, جب تک وہ وارننگ پوری نہیں ہو جاتی وہ لوگ بلیو نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ان کو جو اللہ نے پرومس کیا تھا اور نہیں آیا وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. وہ صرف وہی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے جو ان کے سامنے ہو جائے. فار ایگزامپل آپ صحابیوں کا دیکھ لیجئے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو وہ شوق ان کے لیے اتنا مسلمانوں کے لیے زیادہ تھا, اٹ واز سو اوور صحابیوں کے لیے, ان کے لیے وہ لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں اس دنیا سے, مطلب ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا حواس بختہ ہو گئے, بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. تو انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کیا اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ اللہ کا میسنجر ہیز پاسڈ اوے, میں اس کا گردن اڑا دوں گا, اس کی گردن اڑا دوں گا. اس مومنٹ پہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہنچے, انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کیا اور انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنائی, وما محمد الا رسول, کہ محمد واز اونلی اے میسنجر, وہ ایک رسول تھے, رسول کے علاوہ نہیں تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی جو آ چکے تھے وہ پاسڈ اوے, دے پاسڈ اوے, ان سے پہلے رسول یعنی رسول کی جمع, پہلے بھی ان سے میسنجرز آئے اور میسنجرز چلے گئے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی عقابکم افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ہی از کلڈ, قتل یا ہی از کلڈ, یہ بھی پاسبلٹی تھی, تو کیا آپ ٹرن بیک انقلبتم علی عقابکم, کیا آپ منہ موڑ لیں گے, بیک آن یور ہیلز, عقابکم اپنے ہیلز پہ, کیا آپ منہ موڑ کے چلے جائیں گے. تو کمپینینز یہی کہتے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بہت ساری وہ ہیں ٹریڈیشنز ہیں جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت ریسائٹ کی تو ایسے لگ رہا تھا ان کو کہ جیسے یہ فرسٹ ٹائم یہ آیت ریسائٹ ہو رہی ہے, جیسے فرسٹ ٹائم یہ آیت ریسائٹ ہو رہی ہے, دیٹ ویری ڈے وہ ریویل ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں, یہ قرآن میں کب سے آ چکا تھا, لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ یہ آج ریویل ہوئی, ابھی ریویل ہوئی ہے. اور جب انہوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا اس کا مطلب, کب سے وارننگ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے, لیکن اب ان کو یہ پتہ چلا کہ ایسے ایک نئی آیت آئی ہے جیسے, اور ہر کوئی ایک دوسرے کو ریپیٹ کرتا تھا, ہر کوئی ایک دوسرے کو ریپیٹ کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے اس کے بعد یہ سب ریپیٹ کرتے تھے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے آ نہیں جاتی ہے ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تب ہم ماننا شروع کر دیتے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح جن لوگوں نے ڈینائی کیا تھا ان سے پہلے, تو اللہ تعالیٰ کہ دیکھیں آپ ظالموں کا کیا حشر با, ان لوگوں کو لیسن لینا چاہیے ان لوگوں سے جن کا پہلے حشر نشر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کی بالکل وہ تباہ ہو گئے, ختم ہو گئے, ہلاک ہو گئے, وہ قومیں تو ختم ہی ہو گئی نا. تو ان لوگوں کو بھی اگر یہ اپنی پرسسٹ کر رہے ہیں اپنے ڈس بلیف میں, اپنے کفر میں اور اپنے شرک میں, تو ان کو سوچنا چاہیے, ان کو سبق لینا چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح پیرشڈ نیشنز کی طرح ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم بھی جس چیز کے بارے میں ہمیں کوشس رہنا چاہیے, ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں کرنی چاہیے, کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں اور کسی چیز کو ریجیکٹ کرنے میں, جب تک ہمیں پوری طرح انڈرسٹینڈ نہ کر لیں. بہت سارے ہم لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیں, نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسا نہیں, یہ ویسا نہیں, یہ ویسا ہے, فلاں نے یہ کہہ دیا ایسا ہے. ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے اگر ہم یہ سب کریں گے. تو وَمِنْهُمْ آیہ نمبر 40, وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ, and among them are مَن يُؤْمِنُ بِهِ, those who believe in it, وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ, and are those who will not believe in it. اور ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر, اور ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے اس پر. اور ربک عالم بالمفسدین, اور آپ کا جو رب ہے, اینڈ یور رب, ہی نوز عالم, ہی نوز بیسٹ, بالمفسدین, دا کرپٹرز یا دا مسچف میکرز یا دا فساد کرنے والوں کو. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو یا فساد پھیلانے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو مین ریزنز ہیں وائی پیپل ریجیکٹ دا ٹروتھ. ایک ہے لیک آف انڈرسٹینڈنگ, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی, اور دوسری ایروگنس, وہ ہم کبھی سے پڑھتے آ رہے ہیں, ایروگنس, تکبر, پرائیڈ, یہ سب چیزیں. تو یہ جو دو گروپس ہیں, یہ تو جو ریزنز ہیں, لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور ایروگنس, اس کی وجہ سے دو قسم کے لوگ آتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ایونچولی بلیو کر لیتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو وہ بلیو کرنے لگ گیا. اور جو ایروگنٹ ہیں, جب تک ان کا تکبر نہیں جائے گا, جب تک وہ نہیں بلیو کریں گے, تو وہ سیکنڈ قسم کے لوگ ہیں, وہ پرسسٹ ان ڈس بلیف.
سو دو قسم کے ریزنس ہیں، اس کی وجہ سے دو قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون ان میں سے مفسدین میں سے، کون سٹبرن ہے، کون ایروگنٹ ہے، کون غلط کام کر رہا ہے، کون ظلم کرنا ہے، کون ایول کر رہا ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی وکڈنس کی وجہ سے، ان کی ایول ڈیڈس کی وجہ سے میں ان کو پنش کروں گا۔ جو پرانے جتنے بھی آ چکے تھے پروفٹس ان سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کا جن کا آؤٹ کم ڈسٹرکشن ہوا تھا، وہ ان کا بھی یہی تھا کہ وہ بیلیو نہیں کرتے تھے، کرپٹ تھے، ان لوگوں نے غلط کام کیے، تو ان کو بھی یہی ہو گیا۔ تو اللہ جانتا ہے کون کرپٹ کر رہا ہے، کون کرپشن کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کون گائیڈنس ڈیزرو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گائیڈ کرتا ہے۔ ہم لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں، گائیڈنس مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ جو ہماری خامیاں ہیں، جو ہماری شارٹ کمنگز ہیں، ان کو بھی اللہ انشاءاللہ ٹھیک کر لیں گے۔ ہم ابھی کلاس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے گا۔ لیکن جو لوگ دے ڈیزرو ٹو گو اسٹرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، تم نے مس گائیڈ ہونا ہے، جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے اور کون نہیں ڈیزرو کرتا ہے، اللہ وہی دیتا ہے اس کو۔ اس میں 40 کے بدلے آج میں نے تھوڑے 3-4 اور آیات ایڈ کر لی تھے، بہت چھوٹی چھوٹی آیت ہیں۔ آیت نمبر 41، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَإِن كَذَّبُوكَ and if they deny you، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے if they deny you فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے say then say، if they deny you then say tell them لی عملی for me are my deeds وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ and for you are your deeds، سمپل۔ اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور آپ کے لیے آپ کا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، you are free from the responsibility of what I do، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ and I am free from responsibility for what you do۔ تم بری ہو گئے اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، بہت سمپل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کو پیپل ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کے لوگ اگر آپ کو ڈینائی کرتے ہیں تو آپ کو کام رہنا چاہیے، کوئی بات نہیں، آپ کاملی ان کو یہ بات بتا دیں، ڈکلیئر کر دیں کہ بھئی ایوری ون از ریسپانسبل فار دیئر اون ڈیڈس، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، اپنے آپ کو دکھ میں مت ڈالو، افیکٹ مت ہو۔ ہمیں یہ ہوتا ہے ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا ہے تو ہمارا دل اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا، کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے نا کہ اس کو اتنا بولے لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہی ہیں۔ تو پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ بھائی آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہیں، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، آپ ٹرائی کرو، آپ کوشش کرو، آپ ان کو کہو، اور لیکن اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو ان کا عمل ہے، میرے عمل میرے ہیں، تمہارا عمل تمہارا ہے، تم میرے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں۔ لیکن کئی لوگ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں یہاں پر، مسلمان ہو کے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا، مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، یہ تو دیکھیں نا کافروں کے لیے نا، مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تو ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا تو انہوں نے لکم دینکم ولی دین کا، میں نے کہا یہ مت کہیے گا آپ کبھی بھی میرے سامنے، کیونکہ یہ آپ کفار کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ تو کفار میں تو کافر نہیں ہوں نا، اگر آپ کو اپنے عمل پسند ہے، مجھے میرے عمل، تو آپ اس طرح مت کہیے گا پلیز، آپ یہ کہیے کہ بس یہ میں اس کو فالو کرتا ہوں، آپ جس کو، لیکن لکم دینکم، آپ کا دین آپ آپ کے ساتھ ہے، یہ مت کہیں آپ۔ 42 میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ and among them are مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ are those who listen to you۔ استماع یستمع استماعاً فارم 8 ہے، یہ سننے کا ہے، سماع سین میم عین، استماع یستمع استماعاً، یہ افتعال ہے، فارم 8۔ اور ان میں سے ایسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہوئے بات سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ but أَفَأَنْتَ can you make، question ہے، أَفَأَنْتَ then can you make، تُسْمِعُ listen، کس کو، الصُّمَّ یعنی کہ جو ڈیف ہے، کیا آپ اس کو سکھا سکتے ہو، can you make the deaf hear، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ even though they did not use reason، they did not use عقل، کیا پھر آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل سے کام نہ لے؟ کتنی بات ہے، دیکھیں کہ آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ وہ عقل سے کام نہ لے۔ پھر اس کے بعد کی آیت 20 کے ساتھ یہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ and among them are those who look at you، ينظرو، نظرہ ينظرو یعنی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ آپ کی بات سنتے ہیں، کچھ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ but can you guide the blind، can you guide the blind، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ even though they do not see، they do not use their sight۔
بصر ابصر بصر ابصر یبصر ابصارا فارم 4 ہے. کیا پھر آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں؟ بہروں کو اور اندھوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں جب وہ کہ اپنی عقل ہی نہ استعمال کریں، وہ چاہتے ہی نہ ہو؟ تو آخری آیت ہے آیت نمبر 1، آیت نمبر 44، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. ان اللہ indeed Allah لا یظلم does not wrong does not do injustice does not do ظلم الناس on the people، یعنی indeed Allah does not wrong the people شیئا at all. اللہ ظلم نہیں کرتا ہے بالکل بھی. ولیکن الناس لیکن but the people انفسهم یظلمون they wrong themselves. بے شک اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کتنے مزے کی بات ہے یہ دیکھیں. وہ جو کفار، وہ جو مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ریولیشن کو پڑھتے تھے، قرآن کے میسج کو پڑھتے تھے، سن بھی رہے ہوتے تھے، دیکھ بھی رہے ہوتے تھے، ناٹ بائی دا وے آف سیکنگ گائیڈنس، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے کہ ہاں ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. اور وہ ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ ڈس بلیو کرتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے اور سیکنگ فالٹس کرتے تھے. وہ دیکھتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کر رہے ہیں ہمیں کس طرح ہم اس میں کوئی نہ کوئی پخ نکال دیں، کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ نکال دیں. تو ان کی جو کائنڈ آف لسننگ تھی وہ بینیفیشل تو نہیں تھی. اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں اور آپ کہیں چلے نسرین بول رہی ہے، کوئی بات نہیں، بولنے دیں، ہم اپنی پریزنس دکھا دیں گے، تو کیا کچھ آپ سیکھیں گے؟ میں اگر یہی کسی کے سامنے بیٹھ جاؤں اور میں پڑھ رہی ہوں اور میں سیکھ رہی ہوں تو میں کہوں گی مجھے کیا ہے؟ تو بس وہ تو نہیں ہے نا. وہ ہم جب گائیڈنس اس وقت ہوگی جب ہم اس میں اپنا دل ڈالیں گے، اس میں اپنی روح ڈالیں گے. تو ڈور آف سکسیس ان کے لیے تو بند ہو جاتی ہے جو کہ نہ سنتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کو بند کر کے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان کو زبردستی سنوا سکتے ہو اگر وہ خود اپنا دماغ نہ یوز کریں؟ یہ ایک کویسچن کی طرح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ نیگیشن، کہ آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ سنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نہیں سنا سکتے ہیں. یہ کویسچن ہے نا کہ اٹ از امپاسبل کہ آپ ایک ڈیف کو اگر آپ زور زور سے بھی چیخ کے بھی بولیں، اگر وہ ڈیف ہے وہ نہیں سنے گا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ ڈس بلیورس کو اس طرح سکھائیں یا اس طرح بولیں کہ وہ مان جائیں آپ کی بات، کیونکہ وہ اپنی عقل نہیں یوز کر رہے ہیں، ان کا دل نہیں مان رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح، کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی اپنے آپ کو بلاک رکھ رہے ہیں، اپنی سینگ کو بھی بلاک رکھ رہے ہیں، اپنی لرننگ دیکھ رہے ہیں لیکن لرننگ کو بلاک کر کے رکھے ہوئے ہیں. وہ ایسے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بینیفٹ نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز تھی، جو وہ پڑھاتے تھے، ان کا جو خود کیریکٹر تھا اور ان کے جو اعمال تھے، ان کا جو میسج تھا، یہ سب سے بڑی ایویڈنس تھی آف دا ٹروتھ فلنس اور ساؤنڈنس آف جو وہ لے کر آئے. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. میں اور آپ تو ابھی بیٹھے، ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی نہیں، 1400 سال گزر گئے، لیکن ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم سیکھ رہے ہیں. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ہے ہم سیکھ رہے ہیں. وہ احسان میں ہے نا کہ آپ اس طرح، آپ لوگوں نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، اس میں کافی باتیں ہیں احسان والا جو میں نے آپ کے اس میں ڈالا تھا، کہ وہ جو نیو مسلمز کا تھا کہ آپ اس طرح اللہ کی عبادت کرو. عبادت کرنے کا صرف مطلب نہیں ہے کہ پریئرز اینڈ زکوٰۃ اینڈ ایسی عبادت کرو، جو بھی کام کرو کہ ایز اف یو آر سینگ اللہ، لیکن آپ تو اللہ کو نہیں دے سکتے، اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ جو بھی کام کریں، گھر میں کریں، باہر کریں، اکیلے کریں، فون پہ کریں، جو بھی کریں، یہ سوچ لیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر میں غلط کام کروں گی اللہ کو تو پتہ چل جائے گا، ظاہر ہے. تو جس کے پاس آئی سائٹ ہے اس کے لیے اور کوئی پروف کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود بلائنڈ ہوتا ہے تو یہ مطلب جو لینا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو آپ کتنا بھی کوشش کریں وہ نہیں کرے گا. وہ اپنی جو فیکلٹیز آف لرننگ ہے، جو نالج کی ہیں، سب کچھ ہے، وہ اس کی فنکشن ہی نہیں کریں گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کر رہا ہوں. لا یظلم اللہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا ہوں. میں کسی کی بھی بیڈ ڈیڈز کو انکریز نہیں کرتا ہوں اور کسی کی بھی گڈ ڈیڈز کو ڈیکریز نہیں کرتا ہوں، نہ کسی کی انکریز ڈیکریز نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پنش کرے گا ان کو جب ٹروتھ ان کے سامنے آ جائے گا اور جب وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ابھی اگر انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیتے ہیں، جب سن لیتے ہیں اور ان کے ہارٹس کو سیل کر لیتے ہیں، اپنے مائنڈس کو سیل کر لیتے ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جب تک فیکلٹی آف پرسیپشن اس کی جو ہے وہ خود اگر وہ اینی سینس کرے گی اور وہ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھیں گے
تو پھر اگر اپریشیٹ کریں گے انڈرسٹینڈ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو پنش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لا رکھا ہوا ہے نا، ایک لا رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھو، آپ سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کے آگے تمام پروفس ہیں، کھول کھول کر بتا دیے گئے ہیں، اب آپ دیکھو کہ آپ کہ آپ کیا چیز چوز کرنا چاہتے ہو. اور جب آپ خود چوز کر لو گے تو اللہ تعالیٰ ول پنش اور ریوارڈ اکارڈنگ ٹو آور ڈیسیژن اینڈ آور ڈیڈس. آج ہم نے کیا لیسن سیکھے، ایک جسٹ میں ہے. آج ہم نے جو لیسن سیکھے سارے کے سارے آپ دیکھیں وہ فوکس کر رہے تھے اللہ کی اتھارٹی اوور کریشن پہ، اور ڈینجر بیہائنڈ بلائنڈ انویٹیشن اور ایزمپشنز، گمان پہ. اور پھر یہ ہے کہ ڈیوائن اوریجن آف دا قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کا یہ ہماری سب کی انفرادی ذمہ داری ہے. اور پھر اگر ہمیں ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اگر ہمیں کوئی ریجیکٹ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گریف نہیں کرنا ہے، سوروفل نہیں ہونا ہے، برداشت کرنا ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. تو اسپریچول بائنڈنس جو ہے کس طرح وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمارے آگے آ جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب ہمیں اگر اس کو سمرائز کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہے مقصد. لیکن ابھی ہم چونکہ ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں، اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ریپ اپ کرو، تو میں اس کو ریپ اپ بھی کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر کلاس کے بعد اس کو ریپ اپ کر لوں. کہ آیت نمبر 31 میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پروفس دیکھے تھے توحید کے، کہ اللہ ہی ہمیں کریٹ کرتا ہے، سسٹیننس دیتا ہے، ہمیں ریسورسز دیتا ہے، اپرچونیٹیز دیتا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا اسی آیت میں تھی کہ اللہ تعالیٰ لائف کو بھی کنٹرول کرتا ہے، ڈیتھ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہیئرنگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، سائٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہیومن بینگز جو ہیں اگر ان کو چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، انسٹنکٹ ان کا یہ، فطرہ ان کا یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ایون اگر وہ آؤٹ ورڈلی ڈینائی کر رہا ہو، اس کو معلوم ہوتا ہے. اور یہی ہے، یہ ریکگنیشن آف دا ٹروتھ جو ہے ہم کو کس چیز کے لیے لیڈ کرتا ہے؟ ٹورڈ تقوی. تو افلا تتقون ہوتا ہے نا. آیا نمبر 32 میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا ٹرو رب، ایوری تھنگ ایلس اینڈ اینی تھنگ ایلس از مس گائیڈنس. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیویشن کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، جب لوگ ٹرن اوے ہوتے ہیں، تو صرفون ہوتے ہیں، جب وہ صرفون ہوتے ہیں. تو جب کسی اور کو اگر آپ ریلائی کر رہے ہو، کسی سفارشی یا کسی شفاعتی یا کسی کو آپ اللہ کے پارٹنرز مان رہے ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہوگی نا. تو پھر ہم ٹروتھ سے اور دور چلے جائیں گے، جبکہ ٹروتھ ہمارے سامنے اتنا کلیئر ہے. تو آیا نمبر 30 اس لیے تصرفون کا لفظ ہے کہ آپ کہاں اس سے پھیرے چلے جاتے ہو. آیا نمبر 33 میں تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیسٹنڈ ہیں کہ وہ فیتھ کو ریجیکٹ کریں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے ان کے لیے ڈیسٹینیشن؟ کیوں یہ تقدیر رکھی؟ کیونکہ ان کنٹینوسلی وہ رانگ ڈوئنگ کرتے رہتے ہیں، وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ان کا ہارٹ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس پہ ایک سیل چڑھ جاتی ہے. ریپیٹڈلی وہ گائیڈنس کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا پھر راستہ کیا ہوتا ہے؟ ڈسبلیف، سٹبرنس، ایروگنس. ان کی ایکسیپٹ کرنے کے لیے ٹروتھ کو ان کی سب کچھ ختم ہو جاتی، عقل ہی کام نہیں کرتی. آیا نمبر 34 میں ہم نے سیکھا کہ جو وی لرنٹ اباؤٹ شرک کو ریفیوٹ کرنے کے لیے کہ فالس گاڈز جو ہیں وہ کریٹ بھی نہیں کر سکتے اور ریکریٹ بھی نہیں کر سکتے، اور کسی چیز کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو بہت کلیئر ہے، کریشن اور ریسریکشن یا ریکریشن اللہ کے پاور ہیں اور اللہ کے سائنس ہیں. تو اسی لیے اگر ہم ریشنلی سوچیں، ریشنلی ہم ایکسپوز ہوتے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آبجیکٹس آف ورشپ ہیں، چاہے وہ پیپل ہیں چاہے آبجیکٹس ہیں، وہ کتنے ویک ہیں. نہ وہ خود کچھ کریٹ کر سکتے ہیں، نہ ریکریٹ کر سکتے ہیں. آیا نمبر 35 نے ہم نے سیکھا کہ ٹرو گائیڈنس جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے. جو خود گائیڈنس پہ نہیں ہے، جو دوسروں کو گائیڈ نہیں کر سکتا ہے، کیا ہم اس کو فالو کریں یا ہم اللہ کو فالو کریں؟ آیا نمبر 36 میں تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کہ وہ ایزمپشنز کو، گمان کو فالو کرتے ہیں انسٹیڈ آف نالج. وہ لوگ ٹرو نالج، سرٹینٹی کو کرنے کے بدلے وہ لوگ اسپیکولیشن کو، گمان کو، گیس ورک کو انسٹیڈ آف وہ کریں کہ بھائی نالج اور ایویڈنس ہمارے پاس ہے، پروف ہمارے پاس ہے. اور اللہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ کون فساد کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے. تو آیا نمبر 37 میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کو فیبریکیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ پرانے ریولیشنز کو کنفرم کرتا ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی جو کنسسٹنسی، اس کا جو ڈیزائن ہے، سب دکھاتا ہے کہ یہ ڈیوائن اوریجن ہے، یہ کوئی نہیں بنا سکتا ہے. اور اس کو ڈسکرائب کیا گیا اٹ از اے گائیڈنس فرام دا رب العالمین، جبکہ یہ گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے. آیا نمبر 38 میں ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ڈس بلیورز کو کہ قرآن کی طرح کوئی ایک چیز پروڈیوس کر کے دکھا دو. ایک قرآن، 10 سورہ یا ایک سورہ بھی، ہم نے تو اس میں تو آج ایک ہی سورہ پڑھی، لیکن پہلے تو ایک سورہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سے گھڑا ہے، آپ لوگوں سے مدد مانگ لو، آپ لوگوں سے مدد اللہ کے علاوہ، اور آپ ایک قرآن کی ایک سورت بھی پروڈیوس کر کے دیکھ لو.
تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ قرآن ایک میریکل ہے، کوئی پروڈیوس نہیں کرتا اور آخر دم تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ آیا نمبر 99 تھا، ہم دیکھتے ہیں ہیومن سائیکالوجی کیا ہے، ڈس بلیف کی، کہ وہ لوگ اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو ان کے سامنے نہیں آیا۔ اب اللہ کی طرف سے ہے، پروفٹ کی طرف سے ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہے ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، قیامت کیسے آئے گی، یہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو ابورٹ کر کے اور بھاگے گی، ایسا قیامت میں ایسا حشر نشر ہوگا۔ ہم نہیں بلیو کرتے ہیں جب تک ہمارے سامنے آ نہیں جائے، قیامت ہمارے سامنے آئے گی نہیں جب تک ٹائم نہیں ہوگا۔ تو ایک ایروگنس ہوتا ہے، اگنورنس ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اگنورنس ہے، وہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایروگنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پیٹرن پرانے نیشنز کی بھی ہو چکی ہے جنہوں نے اپنے پروفٹس کو ڈینائی کیا تھا۔ آیا نمبر 40 میں ہم نے سیکھا کہ جب کوئی بھی ریولیشن آتی ہے تو لوگ اس کو پیپل ہیو ڈفرینٹ رسپانسز ٹو دیٹ ریولیشن، دے ول رسپونڈ ڈفرینٹلی، الگ الگ طریقے سے۔ کوئی بلیو کریں گے قرآن میں، کوئی ریجیکٹ کریں گے قرآن میں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون ریجیکٹ کر رہا ہے کون بلیو کر رہا ہے۔ آیا نمبر 41 میں ہم نے دیکھا کہ تمام انڈیویجولز، میں اور آپ سب، ہم اپنے ایکشنز کے لیے خود ذمہ دار ہیں۔ اگر دوسرے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں ٹروتھ کو تو ہمیں فرم رہنا ہے، ہمیں غصہ نہیں ہونا، خفا نہیں ہونا ہے۔ ہمارا فوکس کیا ہے؟ ہمارا فوکس یہ کہ ہمیں افسوس بھی نہیں کرنا ہے، افسردہ بھی نہیں ہونا کہ ہائی یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں میری بات مان رہے ہیں، یا یہ اللہ کا کلام نہیں مان رہے ہیں۔ ہم نے ریمین ہونا کس چیز پہ؟ ہم ڈیوائن میسج کو فالو کریں، رادر سیکنگ ویلیڈیشن فرام دوز جو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں، کوئی حجاب پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی حجاب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بھئی ٹھیک ہے ان کو رہنے دو، ان کی مرضی، وہ نہیں اوڑھتے نہ اوڑھیں، تو ہم نے ان کو بتا دینا ہے بس۔ تو ہم نے ہارمفل ایکشنز جو ہیں کسی اور کی، اس کو ہم نے آرام سے ڈیل کرنا ہے، اور ہمیں ایک پیسفل ڈسوسیشن کرنا ہے کہ میں بری ہوں آپ کے اعمال سے، آپ بری ہیں میرے اعمال سے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ آیا نمبر 42 اور 43 میں تھا کہ فزیکل ہیئرنگ یا فزیکل سینگ جو ہے یہ یوز لیس ہے جب تک آپ کا ہارٹ اوپن نہ ہو۔ لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن وہ ٹرولی انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ گائیڈنس کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسپرچولی ڈیف ہوتے ہیں اور بلائنڈ ہوتے ہیں۔ تو جو کو ریفلیکٹ کرنے کے کیپیبل ہی نہیں رہے، ان کو گائیڈ کیا کرنا، انہوں نے اپنے دل پہ مہر لگا رکھی ہے، اگر ان کے سامنے آپ ٹروتھ کو پریزنٹ بھی کر لیں وہ نہیں مانیں گے، اور میں کئی لوگوں کو ایسے جانتی ہوں۔ تو قرآن کیا ہے؟ وہ سورس آف گائیڈنس ہے، وہ سورس آف ہیلنگ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ بلیورز کے لیے۔ while it serves as a blindness and deafness for those who refuse to believe، کہ جب وہ سامنے ہے اور نہیں بلیو کر رہے ہیں۔ آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 44، کہ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں by rejecting the truth and by choosing disbelief۔ یہ فوکس کری اگین اکاؤنٹیبلٹی پہ کہ ہم اور آپ خود ہی رسپانسبل ہیں اپنی ڈسٹرکشن کے یا اپنی سکسیس کے، ہمارے ایکشن سے اور ہماری ایکسیپٹنس یا ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ گائیڈنس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز کوسچنس۔ سسٹر نسرین، مجھے ایک کویسچن تھا جی کہ بعض لوگ بولتے کہ ہم 3 بار قرآن ختم کرے، 4 بار قرآن ختم کرے، مگر قرآن is a manual. What are you getting from that? That's my question. تو کوشچن تو ٹھیک ہے نا، جو لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ ختم کریں گے تو ان کو اس کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، ان کے پڑھنے کا ثواب، ایک ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب ہے نا، ایک ایک حرف کے 10 ہے، وہ ان کو مل جائے گا۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ قرآن کس لیے بھیجا گیا؟ اٹ از اے میسج تھا کہ آپ اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو، اس کو سمجھو۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی، پہلے ٹھیک سے پڑھنے کی، آپ کی قرأت صحیح ہونی چاہیے، آپ کی تجوید صحیح ہونی چاہیے۔ چلیں آپ نے کوشش کی بٹ یو could not do it perfectly، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، یو ٹرائیڈ، یو کیپ ٹرائنگ انٹل دی اینڈ آف یور لائف۔ آپ ٹرائی کریں، اگر آپ کا خواہ نہیں نکلا، آپ خواہ ٹھیک سے، خواہ نہیں نکلا خواہ ٹھیک سے کریں، آپ کا آئین نہیں نکلا آئین کو ٹھیک سے کریں، آپ کوشش کرتے رہیں، ہاں نہیں نکلا، یہ سب کوشش کرتے رہیں گے، لیکن جو اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنے میں تو کوئی محنت نہیں ہے نا، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد دوسروں کو بتانا ہے۔ جیسا آیا نمبر 42 میں آپ نے بتایا کہ people are deaf, they don't want to hear anything. Yes, they don't want to. They don't want to hear. آپ ان کو سچی بات بتائیں گے تو وہ سن بھی لیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، یا وہ ادھر ادھر تو صرفون ہو جاتے ہیں نا، ادھر ادھر، اسی لیے کہتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں ادھر سے ادھر، ان کو کوئی شوق ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے بند کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو سمپل سا ایگزامپل دی تھی حجاب کا، ویری سمپل ایگزامپل۔
مطلب دے ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر دا حجاب. یہاں سے جو نیو مسلمز ہوتے ہیں وہ جس دن وہ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں اس دن وہ حجاب پہن لیتے ہیں. بالکل ہاں پہن اور بالکل اور پھر ہمارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں حجاب نہیں حجاب نہیں. تم اپنے آپ سے کہہ رہی ہو یہ ہے وہ ہے. بتاؤ قرآن میں کلیئر پروفس ہیں, حدیث میں کلیئر پروفس ہیں, لیکن اگر نہیں پہننا چاہتے نہ پہنے. یو کانٹ فورس دیم ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ یو شونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. اگر وہ نہیں م- کر رہے نہیں کر رہے ہیں. میری لاکھوں فرینڈز ہیں, لاکھوں ریلیٹیوز ہیں جو کہ میں لاکھوں تو نہیں کہہ سکتی, ہزاروں کہہ سکتی ہوں کہ جو نہیں پہنتے ہیں. کوئی بات نہیں, نہیں پہنے. دے ہماری مت. ایک دوست کا سوال تھا کہ بہن آپ تو اتنا بتاتے قرآن کے بارے میں مگر یہ لوگ حجاب کیوں نہیں شروع کر رہے وہ آپ تو تو کیا نہیں تو آپ بتا رہی ہیں نا, آپ کا کام بتانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی صرف بتانا تھا. یہی تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کام تھا صرف ڈونٹ گریو, آپ پریشان نہ ہوں. یا کسی کو فورس نہیں کر سکتے. میں نے دیکھا ایک عورت دوسروں کو زور زور سے کہہ رہی تھی نہیں نہیں آپ نے یہ کرنا پڑے گا, دس از یور آئیڈینٹی, آپ نہ کرنا. نہیں, وہ نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں. اللہ کے اور ان کا معاملہ آپس میں ہے, ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, ان کا معاملہ. وی آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیم, وی آر اکاؤنٹیبل فار ٹیلنگ دیم. بس آپ صحیح نے کہہ دیا تو آپ اپنی دوست سے کہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر میں کہتی ہوں اور وہ نہیں مانتے تو ان کا عمل ہے, یہ میرا عمل ہے. صحیح جی اور کوئی شکریہ سوال تو دیا آپ نے میرا مائک میرا کھولا. سوال تھا جی. میں کہی تھی جیسے ہوتا ہے نا آپ گروپ میں فرینڈز باتیں کر رہے ہیں, کبھی ہوتا ہے باتیں کرتے کرتے مذہب کی بات آ جاتی ہے تو ہم اس پہ جیسے ہاں اس طرح ہے اس طرح ہے. لیکن اگر اس میں سے ایک بندہ مسلسل آوازیں نکالنا شروع ہو جائے لائک اس طرح, تو ہمیں آئی مین وہ بات تو خراب ہو گئی نا آپ کی کہ آپ کا فوکس ہٹ گیا. تو نہیں آپ ایسے فوکس نہ, ٹائم میں جو بھی آپ فوکس نہ ہٹائیں. جب آپ بات کر رہی ہیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بیزار ہو رہی ہو اور باقی لوگ سن رہے ہیں, یو کنٹینیو ود سلائٹلی ڈفرنٹ ٹون, ود سلائٹلی, آپ اس کی پرواہ نہ کریں جو کر رہے ہیں. لیکن اگر سارے کے سارے لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں سننے میں تو آپ چھوڑ دیں, اس گروپ سے اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے دوسری جگہ چلی جائیں. یہ تو قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں حدیث غیری, جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے تب تک آپ ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں. آپ گو سم ویئر ایلس, جب تک وہ ٹاپک ان کا ختم نہیں. اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ اگر حجاب کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کا نہیں مذاق اڑا رہے ہیں لیکن اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں, یو جسٹ لیو دیٹ پلیس, کم بیک اگین آفٹر اے وائل, اور پھر آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں جبکہ وہ دوسری ٹاپک کر رہے ہوں. کیونکہ یہ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کا ہمارا اپنا ہے تمہارا اپنا ہے. What is تو بولنے دیں, میں کہتی ہوں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, تو ایک ہی بولنے ہے. دیں صوفیہ, یہ تو روز ہوتا ہے نا. دیکھیں میرا تو کام ہی ہوں ہے نا پڑھانا, میرے ساتھ تو روز مجھے کیسے کیسے لوگ کہتے تھے. میری ایک رشتہ دار ہے, کسی کے گھر ہم گئے کھانے پہ, میں نام نہیں لوں گی, تو اب کھانے پہ تھے تو کسی نے مجھ سے سوال وہاں پر پوچھا, بھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے یا لاسٹ ویک کی. تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا, تو وہ میری رشتہ دار ہے, تو وہ سامنے سے اس کو کہتی ان سے کیا پوچھ رہی ہو, مجھ سے پوچھو, میں اس سے زیادہ جانتی ہوں. تو یہ اگر 1% جانتی ہے تو میں 99% جانتی ہوں. اتنے لوگوں کے ساتھ. اللہ اکبر. تو جب جو بولا تو میں کیا بول سکتی تھی. اچھا. تو بس اللہ رحم کرے, اللہ ہم سے دین کا کام لیتا اور ہمیں صبر سے جواب دیں. میں نے بتایا نا کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ یو آر ٹیکنگ اس 200 ایئرس بیک حجاب میں. شادی پہ میں گئی تو میری امی نے کہا تم نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ تم تو ننگے ہوتے ہو, تم لوگ تو ہمیں 1400 سال پرانے لے کر پہلے لے کر جا رہے ہو. میری امی کو بھی بڑے اچھے جواب آتے تھے ماشاء اللہ. چلیں اور کوئی سوال پلیز. طاہرہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ فریدہ آج کل سوال نہیں پوچھتی ہیں, کیا ہو گیا؟ سعیدہ بھی نہیں ہے, سعیدہ آج نہیں ہے کیا؟ سعیدہ تو ضرور سوال پوچھتی ہیں. نو کوشچنس. السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. بالکل سعیدہ. نہیں آپ نے بہت اچھا سمجھایا ہے, سوال کوئی ہے ہی نہیں ہے. اصل میں آج کوئی مشکل تھا ہی نہیں نا, وہ ہاں سورہ نہیں توبہ بہت گزر اچھا. گئی نا, سورہ توبہ جی بہت مشکل تھی. اسی لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا زیادہ زیادہ, جیسے میں نے آج 44 تک کر دیا, 45 کو ایڈ کر رہی تھی تو زیادہ ہو رہا تھا, 44 تک میں نے کہا انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا. تو اب میں آمین. کوشش کر رہی ہوں کہ 45 سے لے کے اب نیکسٹ والے میں انشاءاللہ پھر 14-15 آیتیں کر کے نا, تو ذرا جلدی کوشش کریں کہ ہم اگر ہو سکے تو عید سے پہلے ختم کر لیں. نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ. کوشش تو کر سکتے ہیں. اور پھر گیٹ ٹوگیدر بالکل کی بھی کوئی باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی وہ جو خاتون ہے, ایک بتایا تھا آپ لوگوں کو شاید, ڈالا تھا اس میں کہ ایک خاتون ہے جو تھرسڈیز کو یا پتہ نہیں کس دن وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ کھانا نہ پکائیں, آپ مجھ سے لے جائیں کیٹرنگ کا, لیکن وہ اور دن میں بھی کر سکتی ہیں.
ایک آدھ دن اپنا ناغہ کر کے وہ کہتی ہیں. تو ہم نے کہا ہمارا تو ہمیشہ ٹیوزڈے کو ہوتا ہے، تو ٹیوزڈے کا ان کا اور کوئی کام ہوتا ہے، لیکن ان سے ابھی بشرا بات کریں گی اگر ہو سکے گا تو وہ باربیکیو کرتی ہیں. تو وہ اگر ہم باربیکیو کا ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں انشاءاللہ ایک دن نا. تو پھر انہوں نے کہا عید، میں نے کہا دیکھیں ابھی تو ہم نے رکھا تھا، اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ عید کے بعد رکھ لیتے ہیں. پھر میں نے کہا سب عید پہ گوشت موشت کھا لیں گے، پھر کہیں گے ہم کو باربیکیو نہیں چاہیے. تو بشرا نے کہا پھر ہم ایسے کرتے ہیں عید سے پہلے رکھ لیتے ہیں، عید سے 2-3 دن پہلے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جب بھی ٹھیک پڑے، مطلب سب آ سکیں، سب جوائن کر سکیں. آئی مین وی ہیو اے گڈ پارٹی اینڈ وی ہیو اے باربیکیو. تو بشرا نے ان کا چکھ لیا، آزما لیا کہ کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر اس طرح کر سکے تو کریں گے. یقین رکھیے اگر ہم عید سے 2 دن پہلے کریں گے تو ہم تو روزے رکھ رہے ہوں گے نا، تو یا تو پھر افطاری ٹائپ ہو کہ افطاری بھی ہو جائے اور روزہ بھی ہاں ہم، کیونکہ لاسٹ 10 days میں ہم 9 days میں ہم روزہ رکھیں گے نا ہاں، تو انشاءاللہ. لاسٹ جو 8-9 دن کے جو روزے ہوتے ہیں نا، اس کا ہم، یہ ہے کہ کوئی رکھ رہا ہوتا ہے کوئی نہیں رکھ رہا ہوتا ہے. جس دن یوم عرفہ ہے اس دن تو سب رکھیں گے نا، وہ تو ہے. اس کے آگے پیچھے بھی 2 دن، تو پھر اس سے بھی پہلے رکھنا پڑے گا. آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر اس سے بھی پہلے رکھنا پڑے گا. ہم نے 1-2 دن کی بات نہیں کی تھی، ہم نے کہا تھا اس سے پہلے عید سے، لیکن میں خالی عید کے بعد ہی رکھ لیں تو بہتر ہوگا، ہے نا. Yeah, I عید think جلدی so. آ رہی ہے، مئی کی کتنا ہے، 25-26 کو ہے شاید عید. 27th کو عید ہے آئی تھنک. ہاں عید دیکھ لو. 27 کو، جی جی عید کے بعد ہی بہتر رہے گا. ہاں دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، گوشت کھا لیں تو دوبارہ گوشت کھا لیں، اس میں کیا ہے. گوشت کھانے کا سال میں ایک دفعہ دبا کے گوشت کھا لیتے ہیں. چلے. ہاں نسرین آپا، میں یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا چلیں آپ لوگ کی بات کمپلیٹ ہو جائے، کہ آپ نے اس کو ایکسپلین اتنا اچھا کیا ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کوئی سوال آئے تو میں اپنے اس میں رکھوں کہ میں آپ سے کروں، لیکن ماشاءاللہ اتنا اچھا بیان کیا ہے کہ مجھے ابھی اس میں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں آپ بس سے یہ سب پوچھنا، آپ لیکن لوگ نہ ماشاءاللہ بولا کریں الحمدللہ. پلیز، نہ بولا کریں، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. الحمدللہ ایک الحمدللہ. سعیدہ کو میں نے روکا ہے، اب سعیدہ پھر سے شروع ہو گئی ہے بولنا. اس کو میں نے کوشچن کے لیے بولا تھا. آپ کو بھی خالدہ جی کو، اف اللہ، مسز مزمل صدیقی کو، وہ پھر سب کے سامنے نہیں بولتی ہیں تو مجھے اتنا لمبا لکھ کے بھیج دیتی ہیں کہ اتنی تعریفیں اور اتنا اچھا کرتی کہ میں شرمندہ ہو جاتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرتی ہوں. نہیں مگر یہ تو واجب ہے، آپ جو جی ایکسپلین کرتے، یو ڈو اے گڈ جاب. سو ماشاء ماشاءاللہ. اللہ، ویری نالجبل. یا بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل می نا. پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں یہ لوگ بول رہے ہیں نا. آئی نو نہیں، بٹ اگر ہمیں آپ کوئی دعا آپا، کیا اگر کریں. ہمیں کوئی، ہمارے لیے اگر کوئی ایسا ہمیں لگے گا کہ ہمارا یہ چیپٹر یا آپ نے جو بتایا ہے یہ ہمیں بہت زیادہ نہیں پتا چلا، ایکسپلینیشن ہمیں نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ بات ہم وہ سوال بھی آپ سے کہیں گے اور میں تو آپ سے کوشش ہم کرتی ہوں. ریکویسٹ کریں گے. میری کوشش یہ ہوتی کہ میں ایکسپلینیشن کو بے شک چھوٹا کروں لیکن کلیئر کروں. پہلے وہ بہت ساری احادیث ڈالتی تھی، پھر میں نے سب ایک ایک حدیث کو چیک کرتے کرتے، آپ یقین کریں مجھے پتہ نہیں اتنی دیر لگ جاتی ہے صرف ایک لیکچر پریپیئر کرنے میں، صرف ایک کلاس پریپیئر کرنے میں. کیونکہ ویریفائی پہلے کرنے کے لیے. انگلش کرتی ہوں، پھر ویریفیکیشن کرتی ہوں، پھر تمام تفاسیر کو دیکھتی ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے، اس میں اتنی تفاسیر میں گڑبڑیں بھی ہیں میں بتا نہیں سکتی، میں کسی کا یا نام نہیں لوں گی، لیکن بہت تفاسیر are really you can't believe کہ یہ بھی لوگ لکھ رہے ہیں. پھر اس کو کرے دیکھ، اس کی تصحیح کرو، پھر اس کو جاؤ اس کی ویریفیکیشن حدیث کی کرو. تو آئی ڈونٹ نو، دین آئی بیکمنگ لائک شارٹر اینڈ شارٹر کرتی ہوں. وہ میری ایکسپلینیشن تھوڑی لانگ ہو جاتی، وہ میں کیا کروں، وہ میرے اندر کیڑا ہے، میں کم بول نہیں سکتی ہوں، زیادہ ہی بول دیتی ہوں. تو پتہ ہے فریدہ کو پتہ ہے فون پہ بات کرتے ہیں تو چھوٹی بات نہیں ہوتی، لمبی بات ہوتی ہے. بشرا کو پتہ ہے جو مجھ سے زیادہ فون پہ بات کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 1-1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہ ہم لوگ باتوں میں نا. تو وہ پڑھائی جو ہے وہ پھر میری سفر کرتی ہے. لیکن یہ کہ بس اللہ تعالیٰ سب کو، آپ لوگوں کو بہت اجر دے کہ آپ لوگ آتے ہو. اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو وہ کہتے ہیں نا جب زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تو زکوٰۃ کس کو دیں، جب درس سننے والا کوئی نہیں ہوگا تو میں کس کو سناؤں گی. ہم لوگ کہہ رہے تھے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا بس 5 لوگ ہونا تو بس ٹھیک ہے، 10 ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے نا. مطلب دین آئی ایم ڈوئنگ لائک، مجھے لگ رہا ہے کہ چلو 10 لوگ سن رہے ہیں. الحمدللہ کرتے کرتے پتہ نہیں، قانتہ ایک یہاں پر ہوا کرتی تھیں، وہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا ایک دفعہ، وہ حج پہ تھی تو کہتی ہیں حج پہ دعا کر رہے تھے عرفات پہ اور میری آنکھ لگ گئی. اور وہ کہتی جب میری آنکھ لگی تو آنٹی میں نے خواب میں دیکھا کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، پورا عرفات کا جیسا میدان ہے، کہتی ہے لوگ بیٹھے ہوئے اور ادھر کوئی درس دے رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا جا کے کون ہے، تو آنٹی آپ تھی. سبحان اللہ، سبحان سبحان. اللہ، ماشاء اللہ. اس وقت سے نا ماشاء اللہ. سال ہو گئے جب سے مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو آگے بڑھائے گا، لوگ سنیں گے، اور نہ بھی سنیں تو میں تو کر رہی ہوں نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ہزاروں ملینز تک بات کو پہنچائیں، میں تو کوئی اس کے پیسے بھی نہیں لیتی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو تو پیسے ملتے ہوں گے، آپ کا چینل ہے. میں نے کہا نہیں، ارے نہیں،
نہیں میں کچھ نہیں لیتی ہوں، اللہ کا شکر نہیں ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نالج از پاور، لوگوں بس کو اللہ معلوم دے ہو. اور صحیح نالج دے، اوتھینٹک نالج دے، اور پلیز دعا کریں. میرا کل MRI ہے اور پھر پرسوں آمین اپوائنٹمنٹ ہے آمین دوسرا، اور انشاءاللہ. پھر وینسڈے کو، تھرسڈے کو، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک میں میرا نرو کنڈکشن ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد میرے اسپائن میں جو ہے وہ کورٹیزون کا ایپیڈیورل کا وہ انجیکشن ہے وہ بھی لگنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بس دعا شفا کریں، کی اللہ، شفا سب کی لوگ دعا کریں پلیز. حالانکہ مجھے کہتے ہیں کہ مت کہیں، لیکن مجھے پتہ ہے میری اسٹوڈنٹس دل سے دعا کریں گی تو آمین انشاءاللہ آمین. چلیں. اوکے، آمین، بالکل آمین، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو صحت انشاءاللہ تندرستی دے. اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے. آمین آمین. ثم ثم آمین. چلیں آمین. اگین ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم انشاءاللہ. وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. آمین آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. وإیاکم. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. وہ کہاں چلا السلام گیا علیکم. میرا؟ چلیں، وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام.